کبھی یہ غور کیا جو مالک اس دنیا میں تخلیق کر کے بھیجتا ہے، جو ہمیں خوبصورت ترین صورت میں پیدا کرتا ہے، جو ہمیں سانس عطا کرتا ہے، جو ہمیں سماعت عطا کرتا ہے، جو ہمیں صبح سے لے کے شام تک زندگی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ سرنڈر ہو گئے تو بلوچستان چلے جائیں گے کہ میسج کا جواب لیٹ کیوں گیا، اتنے آپ لاپرواہ ہیں، آپ نے میرا میسج ہی نہیں دیکھا۔ اور جو مالک ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اس مالک کی کال ہم پورا دن مس کرتے ہیں۔ اصل میں کس کی کال مس نہیں ہونی چاہیے؟ جب ہم اپنے اس ازلی اور ابدی مالک کی کال پک کرنے کی عادت پڑ گئے تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ ہم لوگ جو سرکاری بندے ہوں یا پرائیویٹ، چاہے مزدور ہے چاہے کوئی جاب کرنے والا ہے، جب بھی اس کو مالک کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو وہ سب کو چھوڑ کے بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے۔ خاص طور پہ ہم جو سرکاری لوگ ہیں، ہم لوگ تو جو ہی کال آئے کو بندہ میسج لے کے آئے، فرض کیا آپ کو آئی جی صاحب بلا رہے ہیں، تو ہمارے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے جیسے آسمان گر پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ اگر ایک لمحے کے بھی لیٹ ہو گیا، ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل پہ پہاڑ سر کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں، اور اگر سر پہ معلق ہیں اور اگر نہ مانی یا لیٹ ہو گیا تو پہاڑ ان کو پیس کے رکھ دیں گے۔ اتنا ہمیں خوف اور خشیت ہوتی ہے، اتنا ہم بھاگم بھاگ کمپلائنس کے لیے اس مالک کی، زمینی مالک کی جو ہے نا کمپلائنس کے لیے ہم بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ لیکن وہ مالک ہمیں کیا دیتا ہے؟ مہینے کے آخر پہ تنخواہ، یا روزانہ کی مزدوری، یا مزدوری کے ساتھ کھانا کوئی ایک ٹائم کا، اور اس کے باوجود وہ بہت جتنی بھی آپ نے محنت کی ہے، چاہے آپ نے مزدوری کی ہے، اینٹیں اٹھائی ہیں، چنائی کی ہے، یا دفتر میں کام کیا، چاہے جتنا مرضی آپ نے 18 گھنٹے کام کیا، اس کے باوجود جب اس نے آپ کو تنخواہ دینی ہے، اس مالک نے، تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ آپ کے اوپر احسان عظیم کر رہا ہے، جیسے وہ آپ کو تنخواہ دے کے آپ کو جیسے صدقہ دے رہا ہے، جیسے زکوٰۃ دے رہا ہے۔ کبھی یہ غور کیا کہ جو مالک ہمیں اس دنیا میں تخلیق کر کے بھیجتا ہے، جو اپنی روح ہمارے اندر پھونکتا ہے، جو ہمیں خوبصورت ترین صورت میں پیدا کرتا ہے، جو ہمیں سانس عطا کرتا ہے، جو ہمیں سماعت عطا کرتا ہے، جو ہمیں بصارت عطا کرتا ہے، جو ہمارے دل کو دھڑکن عطا کرتا ہے، جو ہمارے قدموں کو چلنے کی توفیق دیتا ہے، جو ہمارے ہاتھ کو حرکت دیتا ہے، جو ہماری آنکھوں کو دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، جو ہمارے کانوں کو سننے کی توفیق دیتا ہے، جو ہمیں صبح سے لے کے شام تک زندگی کرنے کی توفیق دیتا ہے، وہ مالک کم از کم دن میں 5 دفعہ ہمیں بلاتا ہے، ہمیں کال کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم سوئے ہوئے ہیں تو کمبل اپنے اوپر اور زیادہ زور سے لپیٹ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے مالک کی، ہم چاہتے ہیں اس مالک کی جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اس کا بلاوا، اس کی کال ہمارے کان میں سنائی نہ دے۔ ہمارے افسر کا واٹس ایپ کا میسج ہم سے مس ہو جائے تو ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہمیں خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ سرنڈر ہو گئے تو بلوچستان چلے جائیں گے کہ میسج کا جواب لیٹ کیوں گیا ہے، اتنے آپ لاپرواہ ہیں، آپ نے میرا میسج ہی نہیں دیکھا، آپ نے میری کال مس کر دی۔ اور جو مالک ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اس مالک کی کال ہم پورا دن مس کرتے ہیں، بار بار مس کرتے ہیں۔ وہ ہمیں سماعت کے ذریعے بھی بلاتا ہے، وہ ہمیں دل کی دھڑکن کے ذریعے بھی بلاتا ہے، ہمارے جسم کے روں پہ احسان کر کے ہمیں بلاتا ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں جو ہے نا ہماری سماعتوں کو، ہماری بصارتوں کو اور ہمارے دل کو دھڑکنا سکھاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم بار بار اس کی کالیں مس کرتے ہیں، اس کی کال بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر آتی ہے۔ کبھی سوچئے گا کہ بڑا مالک کون ہے؟ اصل میں کس کی کال مس نہیں ہونی چاہیے؟ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہماری پرائرٹیز ٹھیک نہیں ہیں۔ لیٹس پٹ آور پرائرٹیز رائٹ۔
جب ہم اپنے اس ازلی اور ابدی مالک کی کال پک کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو ہم تمام دنیاوی خداؤں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس آزادی سے قطعاً میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نافرمانی شروع کر دیں گے، ہم اولو الامر کی بات ماننا بند کر دیں گے، بلکہ ہم پہلے سے زیادہ پابند ہو جائیں گے۔ جب ہم اس مالک کی جو اصل سپر پاور ہے، جو اصل ڈیوائن اتھارٹی ہے، جب ہم اس کی بات ماننا شروع کریں گے تو وہ تو امر بالمعروف کی ہی ہمیں ہدایت دیتا ہے، وہ تو حقوق اللہ کی بعد میں بات کرتا ہے، حقوق العباد کی پہلے بات کرتا ہے۔ اس میں پھر ہم جو دنیاوی ہمارے مالک ہیں ہم کبھی ان کی کوتاہی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہمیں درس دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ہم نے رزق حلال کمانا ہے اور کھانا ہے۔ وہ رزق حلال تب ہی کمایا جائے گا کہ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو وہ 8 گھنٹے ہم انتہائی ایمانداری سے کریں، چاہے کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے۔ ایک انفورس ڈسپلن ہے، فورس ڈسپلن ہے، ایک سیلف ڈسپلن ہے، ایک کیمرے کے ذریعے مانیٹرنگ ہے، بندہ سر پہ کھڑا کر کے، سپروائزر کھڑا کر کے، اور یہ ہے کہ کوئی دیکھے نہ دے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو بہتر دیکھنے والا ہے۔ تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے خیال رکھنا ہے کہ کسی کا میں حق نہ کھاؤں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے جو میرے فرائض ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کرنے ہیں، جو میرے حقوق ہیں ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو میں معاف کروں گا، لیکن جو میرے فرائض ہیں مولا ان میں کمی کوتاہی نہ ہو۔ جو بندہ جس کا میں امپلائی ہوں کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ میں نے محنت کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے، اینٹیں اٹھاتے ہوئے، بنیادیں کھودتے ہوئے، راجگیری کرتے ہوئے، پینسل چلاتے ہوئے اور اپنے دفتر میں بیٹھ کے کام کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا میں نے اس کو رزق حلال کر لیا ہے یا نہیں کیا۔ تو جب ہم ڈیوائن مالک کی کال کے اوپر لبیک کہیں گے، 5 دفعہ لبیک کہیں گے، تو ہمارا دل جو ہے وہ ہر لمحہ کام کار وال، ہاتھ کار وال تے دل پروردگار وال وہ چلتا رہے گا، اور وہ ہمیں ریمائنڈ کراتا رہے گا کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دنیا کے خداؤں کی کال میں سو جائیں، جو اللہ تعالیٰ ہے، جو حقیقی مالک ہے، جو مالک کل شیء قدیر ہے، اس مالک کی کال جو ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو رحمان الرحیم ہے، اس کی کال مس نہیں ہونی چاہیے، اس اللہ کی کال مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کال پہ توجہ دیا کرے، دنیا کی کوئی کال آپ سے مس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ڈیوائن کال کو ریسیو کرنے اور اس کے مطابق، اس کے اوریجنیٹر کی انٹینشن کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔